یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعہ 7 فروری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خوددار مسلح افراد نے خاتون کو اغوا کر لیا۔ خوددار ڈیتھ اسکواڈ نے بلوچستان میں شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ۔ خوددار واقعے سے میرا تعلق نہیں، گناہ گاروں کو جرگہ ذریعے سخت سزا دی جائے گی، ثناء اللہ زہری۔ خوددار خاتون کی اغوا خلاف آج جمعہ کے دن شہر بازار بند رہے گا، احتجاجی ریلی نکالی جائے گی، بی وائی سی خوددار زون کا اعلان۔ خاران میں جبری لاپتہ مبارک اور اس کے بھائی کی بازیابی کے لیے دوسرے روز بھی دھرنا جاری رہا، شہر بازار بند کر دیا گیا۔ چادر اور چار دیواری کی سنگین پامالی کی شدید مذمت کرتے ہیں، اغوا شدہ خواتین کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں، بی وائی سی۔ مستونگ پاکستانی فورسز پر دستی بم حملہ کیا گیا، تاہم نقصان بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ خوددار مسلح افراد کا تعمیراتی کمپنی پر حملہ، تمام مشینریز نظر آتش کر دیے۔ خاران تربت سے 2 افراد بازیاب ہو گئے۔ ہب ڈاکوؤں کی لوٹ مار مزاحمت پر رکشہ ڈرائیور ہلاک، چمن کسٹم انسپکٹر گیس لیکیج کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ خوددار پولیس لائن سے مسلح سرکاری جتھے کے کارکنوں نے گھر میں گھس کر خواتین حضرات کو زد و کوب کر کے ایک خاتون کو اغوا کر کے لے گئے۔ بعد ازاں لواحقین نے کراچی کوئٹہ شاہراہ کو بند کر دیا۔ واقعے حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکاروں نے گزشتہ رات خوددار سے ایک بلوچ خاتون عاصمہ بلوچ کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عاصمہ کے لواحقین نے خوددار میں 2 مقامات پر دھرنا دے رکھا ہے جہاں ان کی والدہ قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھی ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے کہا ہے کہ ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ نے بلوچستان میں شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ فوج اور خفیہ اداروں کی سرپرستی میں یہ عناصر کسی بھی گھر میں گھس کر سفید پوش شہری کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خوددار کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس جبر کے خلاف آواز بلند کریں اور عاصمہ کے خاندان کے دھرنے میں شرکت کر کے ان کا ساتھ دیں۔ بلوچستان کے دیگر سیاسی سماجی تنظیموں نے بھی واقعہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ خان زہری ہلاک ہونے والے ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ سکندر زہری کے والد نے کہا ہے کہ خوددار پولیس لائن واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ملوث افراد سے لا تعلقی اور ان کے خلاف قبائلی رسم و رواج کے تحت سخت سزا دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے سے میرا یا جہلاوان انجیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص نے یہ حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی جرم کیا ہے، اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عمل اس شخص کا ذاتی فعل ہے، مغوی بچی میری بچی ہے۔ خاران پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ مبارک اور اس کے بھائی حافظ علی بلوچ کی لواحقین کی جانب سے جمعرات کے روز دوسرے دن بھی خاران ریڈ زون میں دھرنا جاری رہا، جبکہ دوسری جانب بلوچ یکجہتی کمیٹی خاران کے کال پر تمام شہر بازار بھی بند رہا۔ لواحقین نے کہا ہے کہ جب تک ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کیا جاتا دھرنا جاری رہے گا۔ مستونگ کیڈٹ کالج کے قریب پاکستانی فورسز پر دستی بم حملہ، فورسز کو جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ خوددار گریشہ میں مسلح افراد نے تعمیراتی کمپنی پر حملہ کر کے اس کے تمام مشینریز کو جلا دیا۔ واقعات کی ذمہ داری کسی مسلح تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، مگر گورکوپ میں گزشتہ روز پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کر لی ہے۔ خاران سے سرکاری حمایت یافتہ گروہ کے ہاتھوں اغوا ہونے والے مختار احمد مینگل بازیاب ہوا ہے، جنہیں گزشتہ سال 25 جولائی کو سراوان سے خاران شہر موٹر سائیکل پر آئے ہوئے مسلح افراد نے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق مغوی بھاری رقم دینے بعد رہا ہوا ہے۔ دریاسنا تربت سے امام بخش بازار افسر کی رہائشی وارث علی ولد محمد سلیم 2 ماہ و 5 دن کے بعد فورسز ہاتھوں بازیاب ہوا ہے۔ ہب میں مسلح رہزنوں نے مزاحمت پر 35 سالہ اظہار ولد پیر بخش نامی رکشہ ڈرائیور کو فائرنگ کر کے دارو ہوٹل کے مقام پر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔
دوسری جانب تربت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ ادھر چمن کسٹم انسپکٹر منظور احمد کسٹم ہاؤس چمن میں رہائشی کالونی میں واقع اپنے کمرے میں گیس لیکیج کی وجہ سے دم گھٹنے سے ہلاک ہوا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔